ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ غربت سے پریشان تھے۔ ہم تھی بھی دو بہنیں۔ اماں شادی کے لیے پریشان تھیں۔ جب اچانک ایک امیر لڑکے کا رشتہ آیا، اماں فوراً مان گئیں، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ رخصتی پر لڑکی کے ساتھ 3 دن کے لیے اس کی بہن بھی سسرال جاتی ہے۔ بہن بھی فوراً مان گئی۔ مجھے شادی کی رات پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا، لیکن سانس رک گئی جب میری نندوں نے میری بہن کو بھی دلہن بنا کر میرے ساتھ ہی۔ میرا نام عائزہ ہے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ ہمارے ماں باپ نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا ہمیں، اور بہت اچھی زندگی گزار رہی تھیں، جب ایک دن بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کچھ دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ باپ کا سایہ بچوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، کیونکہ یتیمی کی زندگی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اماں نے ہماری خاطر خود کو سنبھالا تھا، اور میرے ننیال والے چاہتے تھے کہ میری اماں دوسری شادی کر لیں، مگر اماں نے کہا کہ میری بیٹیاں ہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ بابا کے جانے کے بعد اماں بہت پریشان رہتیں۔ اماں نے بہت محنت کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہماری خاطر لوگوں کے کپڑے تک سلائی کرتی تھیں۔ اس مشکل دور میں میری خالہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ یہی وقت تھا جب ہمیں اپنوں کے سہارے اور محبت کی ضرورت تھی، اور اس کٹھن وقت میں خالہ ہر مشکل وقت میں اماں کے ساتھ کھڑی رہیں، جبکہ ماموں نے کبھی پلٹ کر ہمیں پوچھا نہیں تھا۔ ہم دونوں بہنیں کالج میں تھیں اور کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھیں کہ میری بہن ہر امیر لڑکی سے دوستی کرتی ہے، جبکہ جو ہماری طرح غریب گھر سے تعلق رکھتی ہیں ان کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ مجھے اپنی بہن کی فکر ہونے لگی کہ کہیں وہ کسی غلط کام پر نہ پڑ جائے، کیونکہ امیر گھروں کی لڑکیاں کالج صرف ٹائم پاس کرنے آتی تھیں، انہیں پڑھنے سے یا کتابوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنی بہن کو باتوں باتوں میں سمجھاتی کہ ان لڑکیوں سے دور رہو، اپنی جیسی اچھی لڑکیوں کو دوست بناؤ، لیکن وہ میری ایک نہ سنتی۔ پھر اسی طرح میری بہن کی دوستی کالج میں ایک اور نئی آنے والی امیر لڑکی سے ہو گئی، جبکہ ایڈمیشن ٹائم تو 1 ہفتے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن جس کے پاس پیسہ ہو وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کیونکہ پیسہ بولتا ہے۔ اس لیے اس نئی امیر لڑکی کو کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا، اور میری بہن اس سے دوستی کرنے کو بے چین تھی۔ میری بہن ہانیہ کالج میں ایسے شو کرتی جیسے ہم بہت امیر ہیں، اور وہ مجھ سے بھی دور رہتی۔ مجھے کہتی، آپی میری فرینڈز کے سامنے یہ کبھی مت کہنا کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ اور اس دن سے میں ایک نئی ٹینشن میں آ چکی تھی کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ شاید محرومیوں میں زندگی گزاری تھی، اس لیے میری بہن ایسی ہو گئی تھی جو بہت اونچے اونچے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگی تھی۔ جب ایک دن خالہ نے آ کر اپنے بیٹے کے لیے میری بہن ہانیہ کا رشتہ مانگ لیا، ہم سب بہت خوش تھے۔ میری بہن بھی خوش تھی۔ اماں اور خالہ کا رشتہ مزید مضبوط ہونے جا رہا تھا۔ ابھی صرف بات پکی ہوئی تھی۔ خالہ نے کہا شادی تب ہوگی جب میرا بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور کمانے لگے گا۔ اماں نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں۔ اماں بہت خوش تھیں کہ چلو ایک بیٹی کی پریشانی تو کم ہوئی، جبکہ میں اپنی بہن ہانیہ کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اماں کو کچھ نہیں پاتی تھی کہ کہیں اماں پریشان نہ ہو جائیں۔ اماں خالہ سے کہتی کہ کسی طرح عائزہ کا بھی اچھا سا رشتہ مل جائے تو دونوں کی ایک ساتھ شادی کر دوں گی، لیکن میں نے اماں سے کہا کہ پہلے آپ ہانیہ کا فرض ادا کر لیں، کیونکہ مجھے ہانیہ کی بہت فکر تھی، کیونکہ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتی اور کالج سے بھی روز چھٹی کر لیتی۔ میرا کالج ختم ہو چکا ہے، میں اب نوکری کی تلاش میں تھی۔ میں اماں کو کام کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اماں ہر وقت سلائی کرتی رہتی، لیکن اب ان کے چہرے پر پڑنے والی جھریاں بتا رہی تھیں وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو رہی ہیں۔ انہیں ہماری فکر سونے نہیں دیتی۔ میں جلد سے جلد نوکری ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اماں کو آرام کی زندگی دے سکوں۔ کالج میں میری ایک دوست تھی جس سے جاب کی بات کی تھی، کیونکہ آج کے دور میں جاب ملنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے ابا ایک بہت اچھی کمپنی میں مینیجر تھے، اور میری دوست کی مدد سے مجھے اس کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے نوکری کرتے 6 ماہ ہو چکے تھے جب خالہ ہمارے گھر آئی اور اماں سے کہا کہ میرا بیٹا چاہتا ہے کہ اس کا اور ہانیہ کا نکاح کر دیا جائے۔ رخصتی 2 سال بعد کر لیں گے۔ اس سے پہلے اماں کچھ کہتی، میں نے کہا خالہ جیسے آپ چاہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ خالہ خوشی خوشی نکاح کی تاریخ لے کر چلی گئیں۔ جب اس بات کا ہانیہ سے ذکر کیا تو وہ انکار کرنے لگی اور ماں سے بدتمیزی کرنے لگی۔
میری بہن نے کہا آپ جو بھی کہیں میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میرے بہت سے خواب ہیں، میں وہ پورے کرنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی شادی کے لیے تو ابھی ساری عمر پڑی ہے، اور میں ایسے کیسے شخص سے شادی کر لوں جس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میرا خرچہ اٹھا سکے یا اپنا گھر چلا سکے۔ اماں اس کی باتیں سن کر بیمار پڑ گئی، لیکن میری چھوٹی بہن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ ایسے میں جب ابا کا سایہ ہمارے سروں پر نہیں ہے، ہم باپ جیسے صاحبان سے محروم تھے۔ ہماری ماں نے ہمیں کن مشکل حالات سے گزر کر پالا، پڑھایا لکھایا، لیکن میری بہن بس اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگی رہتی۔ اماں اسے بہت سمجھاتی کہ کالج اتنا تیار ہو کر نہ جایا کرو، مگر وہ شروع سے ہی خود سر تھی۔ مجھ سے چھوٹی ہونے کے باوجود وہ مجھ سے بدتمیزی کر جاتی۔ کالج جاتی تو امیر لڑکیوں سے دوستی کرتی، ان سے گفٹ لیتی، ان کے ساتھ ان کے گھر بھی چلی جاتی۔ ایک دن میری بہن گھر لیٹ آئی تو میں نے کہا، ہانیہ تم اتنی دیر کالج میں کیا کرتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے باہر کے حالات کیسے ہیں، پھر اتنی لاپرواہی کرو تو اچھی بات نہیں ہے۔ تم اب بچی تو نہیں رہی جو میں اور اماں تمہیں سمجھاتی رہیں۔ میری بہن نے کہا، آپی آپ کو کیا پتا کہ باہر کے حالات کیسے ہیں، آپ جاتی ہی کہاں ہیں، آپ نے تو بس گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر۔ میں نے کہا کہ کام پر بہت سے لوگوں سے میرا روز آمنا سامنا ہوتا ہے، تمہاری بڑی بہن ہوں اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ میری بہن ہانیہ نے کہا، آپ ہی بس کر دیں، مجھے آپ کے اور اماں کے یہ لیکچر نہیں سنے جاتے، اور میری زندگی ہے، اس کو جیسے چاہوں جیوں، مجھے پورا حق ہے۔ میں ایک کمپنی میں ملازمت کر رہی تھی، میری ملازمت کو ابھی 1 سال ہوا تھا، ہمارے گھر کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں سے میری بہن ہانیہ اپنی کالج فرینڈز کے ساتھ پکنک پر جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپی کچھ پیسے تو دیں، ہم کالج فرینڈز ایک ساتھ گھومنے جا رہے ہیں۔ اماں نے تو صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میں نے کہا اماں جانے دیں، اور بھی لڑکیاں ساتھ ہوں گی، یہ کون سا اکیلی جا رہی ہے؟ اماں نے کہا، ماں ہوں تم دونوں کی، اس لیے سمجھاتی ہوں، کل نہیں رہوں گی تو جو جی میں آئے کرنا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اماں آپ فکر نہیں کریں، ہم اسے ایک شرط پر جانے دیں گے، اگر یہ نکاح کے لیے مانے گی۔ اور جب میں نے ہانیہ سے بات کی تو وہ پہلے تو خاموش رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات سن کر اماں کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا۔ میری بہن اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل گئی اور ہم نکاح کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں بار بار اپنی بہن سے رابطے کرتی، اسے یاد دلاتی کہ اس تاریخ کو تمہارا نکاح ہے۔ خالہ کا بیٹا ہانیہ کو شروع سے ہی بہت پسند کرتا تھا، اس کی اور ہانیہ کی مرضی سے یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ خالہ نے تو کہا تھا کہ ابھی منگنی کی رسم کر لیتے ہیں، لیکن خالہ کا بیٹا جانے کیوں نکاح پر زور دے رہا تھا۔ ہانیہ بھی گھر آ چکی تھی، سب تیاریاں مکمل تھیں۔ مجھے خوشی تھی کہ میری بہن بنا کسی اعتراض کے نکاح کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی نکاح کا دن آیا، میری بہن کپڑے اور زیور لے کر گھر سے چلی گئی۔ وہ کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرا کزن اس کو ڈھونڈتا رہا اور اس کی وجہ سے اماں کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اماں نے کہا، خاندان والے کیا کہیں گے، یہ تربیت کی اپنی بیٹیوں کی، کل کو کوئی تمہارا رشتہ لے کر اس گھر کی چوکھٹ پر نہیں آئے گا۔ ہمارا رو رو کر برا حال تھا، سبھی رشتہ داروں کو یہی بتایا کہ میری اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نکاح کی تقریب ملتوی کر دی ہے۔ کچھ دنوں بعد رات کے اندھیرے میں میری بہن گھر واپس آئی اور اماں اسے جان سے مارنے والی تھیں۔ جب میرے کزن جس سے میری بہن کا نکاح تھا، اس نے کہا، ہانیہ کو کچھ مت کہیں، اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، بہت بڑا ظرف تھا اس شخص کا، ورنہ ایک لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہے تو لوگ تھو تھو کرتے ہیں، اور وہ اتنی محبت کرتا تھا کہ ابھی بھی شادی کرنے کے لیے راضی تھا۔ میری بہن بہت بد نصیب تھی جو ہیرا چھوڑ کر کھوٹے سکھوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اماں خالہ سے معافی مانگنے لگیں اور رونے لگیں۔ خالہ نے اماں سے کہا کہ ہمارے بچوں کے رشتے کی وجہ سے ہم بہنوں کے رشتے میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ خالہ بہت اچھی تھیں، انہوں نے اس دن بھی ہانیہ کی کمکلی کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اور ایک دن میری دوست مجھے گھر ملنے آئی اور کہا، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، جس کمپنی میں تم نوکری کر رہی ہو، اس کمپنی کا مالک بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، وہ تمہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ میں نے اپنی دوست سے کہا، ایسا ممکن نہیں، میں اپنے جیسے لوگوں میں شادی کروں گی، امیر لوگوں سے رشتہ جوڑنا ہماری حیثیت سے باہر ہے۔ میری دوست نے کہا، سوچ لو، ابھی وقت ہے، قسمت بار بار ایسے موقع نہیں دیتی۔ میں نے کہا، جو بھی کہو، لیکن میرا یہی جواب ہے،
اس کے بعد میری دوست نے اس موضوع پر مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ لڑکا جو کمپنی کا آنر تھا اس کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے میری دوست نے کبھی دوبارہ مجھ سے اس بارے میں بات نہ کی تھی۔ میں گھر گئی تو اماں پریشان بیٹھی تھیں۔ میں نے پوچھا تو اماں نے کہا کہ تمہاری خالہ کی کال آئی ہے، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہانیہ کا رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے کہا کیوں، ایسے اچانک کیا ہوا ہے؟ پھر میں نے خالہ کو کال کی اور پوچھا۔ خالہ نے کہا میں نے آج صبح ہی ہانیہ کو کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر جاتے دیکھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس ہوٹل تک پہنچی جہاں ہانیہ اس غیر لڑکے کے ساتھ گئی۔ جب وہاں پہنچی تو میں نے ہانیہ سے کہا میرے ساتھ گھر چلو، لیکن اس نے اس غیر لڑکے کے سامنے میری انسلٹ کر دی اور منگنی کی انگوٹھی اتار کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا کہ آج سے میں یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ وہ لڑکی جو گھر سے بھاگ گئی تھی، ہم پھر بھی اسے اپنے گھر کی عزت بنا رہے تھے کہ میری بھانجی ہے، پر وہ اس قابل نہیں ہے۔ خالہ فون بند کر چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ ہانیہ اس حد تک پہنچ جائے گی۔ میں نے فوراً ہانیہ کو کال کی اور گھر آنے کا کہا۔ تبھی کسی لڑکے کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا میں نے تو ابھی تمہیں شاپنگ بھی کروانی ہے۔ ہانیہ نے فوراً کال کٹ کر دی۔ میں نے اماں سے کہا کہ خالہ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ اماں رونے لگی۔ اماں نے کہا یہ لڑکی نہ جانے میرے کس گناہ کی سزا ہے۔ ہانیہ رات گئے گھر لوٹی، اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ اماں نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ میں نے مشکل سے اماں کو روکا۔ اماں نے ہانیہ کو کندھوں سے پکڑ کر پوچھا کیا چاہتی ہو، کس بات کا بدلہ لے رہی ہو مجھ سے؟ کیا کمی چھوڑی تھی تمہاری تربیت میں جو بوڑھی ماں کو یوں رسوا کر رہی ہو؟ ہانیہ کسی بات پر شرمندہ نہیں تھی۔ اس نے اماں سے کہا کہ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ میں خود کروں گی، مجھے خالہ کے غریب بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ اماں بے ہوش ہو گئی تھیں، مگر ہانیہ جانے کس مٹی کی بنی تھی جو اسے اپنے سے جڑے رشتوں کی بھی پرواہ نہ تھی۔ ہانیہ کے رشتے کو ختم ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ اماں اب اور بھی پریشان رہنے لگی تھیں۔ ہم غریب لوگ غربت سے پریشان تھے اور ہم دونوں بہنوں کی شادی کے لیے اماں پریشان تھیں۔ جب اچانک ایک امیر لڑکے کا رشتہ آیا، اماں فوراً مان گئیں، جبکہ میں نے کہا کہ ہمیں اپنے جیسوں میں رشتہ کرنا چاہیے، ہم کیسے ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ مگر لڑکے والوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ عائزہ کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ اس طرح میرا رشتہ طے ہو گیا اور شادی والے دن لڑکے والوں نے ایک عجیب شرط رکھی کہ رخصتی پر لڑکی کے ساتھ 3 دن کے لیے اس کی بہن بھی سسرال جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری رسم ہے، جبکہ میں اس رسم پر حیران تھی جو آج تک نہیں سنی تھی۔ میری بہن بھی فوراً مان گئی، مجھے شادی کی رات پھولوں کی سیج پر بٹھایا۔ میں بہت خوش بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اتنے امیر گھر میں شادی سے دل کچھ پریشان بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دیکھنے میں تو سب بہت اچھے تھے۔ میرے شوہر جب میرے کمرے میں آئے تو میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میں سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میری شادی جس سے ہوئی تھی وہ تو اس کمپنی کا آنر تھا جس کی بات میری دوست نے مجھ سے کی تھی، لیکن میں نے اپنے کم حیثیت ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے انہیں دیکھ کر کہا آپ؟ وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے تو مس عائزہ آپ کیا سمجھی تھی میں ایسے ہی پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں نے کہا لیکن میں نے تو اپنی دوست سے کہا تھا کہ میں نے ابھی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ میرے شوہر نے کہا میں سب جانتا ہوں، آپ میرے اور اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے انکار کر رہی تھیں۔ میں سر جھکا گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا آپ جانتی ہیں مجھے آپ کی یہی اچھائی بہت اچھی لگتی تھی، آپ کا بھولا پن اور اپنے آپ میں رہنا، آفس میں کسی سے فری نہ ہونا اور اپنے کام کو فرض سمجھ کر ایمانداری سے کرنا، یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے جب بھی اپنی زندگی کی شریک حیات کے بارے میں سوچا تو آپ کو دیکھتے ہی دل نے کہا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا لیکن مجھے تو پتہ چلا تھا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ میرے شوہر نے کہا وہ تو سب ایک مذاق تھا، جب میں نے رشتہ بھیجنا تھا تب آپ کی دوست کی مدد سے آپ کی والدہ سے بات پہلے ہی طے کر لی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور یہ سب میری ماں کی دعائیں تھیں۔ میں بہت خوش قسمت تھی جو اتنا اچھا ہم سفر ملا۔ چاہے جانے کا احساس ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس بات کا پتہ مجھے آج چلا تھا۔ میں بھی اپنے شوہر سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ ہم بہت اچھی خوشیوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے بعد میں اماں سے ملنے آئی تو میری بہن وہیں میرے سسرال تھی، وہ میرے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اماں نے پوچھا کہ ہانیہ کو واپس ساتھ لانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اماں مجھے لگا وہ آ گئی ہوگی، کیونکہ جب میں آپ کی طرف آ رہی تھی تب مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئی، لیکن میں جلد ہی اسے بھیج دوں گی۔
अम्मा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम खुश तो हो ना? मैं अम्मा के गले लग गई। मैंने कहा, अम्मा बहुत खुश। आपने जो फैसला मेरे लिए किया उससे मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिए हैं। अम्मा मुझे इतनी खुश देखकर दुआएं देने लगी। फिर मैं वापस अपने ससुराल आ गई। मैंने आते ही हानिया को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इस वक्त घर पर अम्मा के साथ होना चाहिए था। मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कैसे लोग हैं जो इतने दिन गुजरने के बाद भी बहन को यहीं रखा हुआ है। मेरी बहन उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अम्मा की इतनी फिक्र थी तो खुद रह लेती माँ के पास, ना करती ये शादी। वैसे भी आपने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा घर, नौकर चाकर सब मिलेंगे। मुझे आज समझ आई आप ऑफिस इतनी देर क्यों लगा देती थी। और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। जब वो कुछ सोचने के बाद बोली, आपी मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गई। ठीक है, मैं चली जाऊंगी घर। हानिया के मोबाइल पर खाला के बेटे की कॉल आने लगी। मैंने कहा, हानिया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम खाला के बेटे के बारे में एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोचो तो सही। लेकिन हानिया ने फ़ोन बंद कर दिया और मुझे कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और आप अपनी शादी इंजॉय करें। क्या मेरी टेंशन लेकर बैठ गई हैं। मेरे ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी जो साली को 3 दिन रखने वाली रस्म थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। भला ये भी कोई रस्म हुई? मैं और मेरे शौहर खूब दावतों पर जा रहे थे। मेरे शौहर के दोस्त अहबाब सब बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग थे। हमारी शादी को 4 माह होने वाले थे। मेरे शौहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मुझे कभी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देते थे। इनकी इतनी तवज्जो और मोहब्बत देखकर मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती। कुछ दिनों बाद मेरी बहन हानिया मुझसे मिलने आई। मैंने उससे कहा, तुम अम्मा को भी साथ ले आती। वो कहने लगी, मैंने तो अम्मा से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा तुम अकेले मिलाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तभी मेरे शौहर भी कमरे में आ गए। हानिया मेरे शौहर को कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी। मेरे शौहर मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। मैंने कहा, हानिया क्या बात है, कुछ कहना है? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं कुछ नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा, अभी तो तुम आई हो, बैठो तो सही। लेकिन उसने कहा, नहीं आपी, मुझे घर जाना चाहिए, अम्मा अकेली हैं घर पर। फिर रिक्शे वाले भी इतनी देर लगा देते हैं रास्ते में। मेरे शौहर कहीं काम से जा रहे थे। जब हानिया ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो आप मुझे घर छोड़ दें। मेरे शौहर ने कहा, बिल्कुल क्यों नहीं, चलें। मेरे शौहर ने मुझे कहा, आयशा मैं तो कहता हूँ तुम भी साथ चलो, वापसी पर तुम्हें लेता हुआ आऊँगा। मैंने कहा, नहीं अभी कल ही तो आई हूँ, रोज़ रोज़ जाना अच्छा नहीं लगता। फिर हानिया ने कहा, आप ही सही कह रही हैं, आप रहने दें, आए हम चलते हैं। और मैं बैठी यही सोचती रही कि हानिया के जहन में क्या चल रहा है, वो किस अंदाज में मेरे शौहर से बात करती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सोचों को झटक कर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई और अपनी सास और छोटी नंद के पास बैठ गई। मेरी सास बहुत अच्छी खातून थी। मैं उनके साथ बैठी रहती, उनसे बातें करती। मैं बहुत जल्द सबके साथ घुल मिल गई थी, घर को संभाल लिया था। मेरी नंद को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। अल्लाह के फजल से मुझे सब रिश्ते अच्छे और मुखलिस मिले थे। कुछ दिनों से मेरे शौहर का रवैया कुछ बदला बदला सा था। मैंने पूछा भी, लेकिन उन्होंने कहा बस काम की वजह से थकावट हो जाती है। मैं भी ज़्यादा इसरार न करती। इस तरह दिन गुजरते गए। मेरे शौहर आए दिन मेरे साथ झगड़ने लगे थे। अगर मैं पूछती कि बात क्या है, मुझसे किस बात पर नाराज़ हैं, तो चिढ़ जाते। एक दिन मेरी बहन मेरे पास आई और कहा, आप मुझे गलत मत समझेगा, लेकिन आपके शौहर मुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं। वो कहते हैं कि वो मेरी खातिर आपको छोड़ सकते हैं। मैंने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम, जानती भी हो? उसने कहा, मैंने भी आपके शौहर से यही कहा था, लेकिन वो कहने लगे कि आयशा से शादी करके मैं पछता रहा हूँ, तुम हाँ करो तो मैं इसी वक्त उसे छोड़ दूँ। मैं बेजान सी होकर बेड पर गिर पड़ी। मेरे शौहर इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बहन मुझे तसल्ली देती हुई चली गई। एक दिन मेरी नंद मुझे साथ लेकर बाजार कुछ सामान लेने के लिए गई। मैंने वहाँ अपने शौहर को एक कैफ़े पर अपनी बहन के साथ बैठे देखा। अगर मेरी नंद साथ ना होती तो मैं उसी वक्त जाकर उससे पूछती कि ये मोहब्बत थी जिसकी बातें किया करते थे, मुझसे वादे किया करते थे। लेकिन अपनी नंद की वजह से मैं घर आ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई तमाशा बने, और आते ही तबीयत का बहाना करके कमरे में चली गई। मैं फूट फूट कर रो दी थी। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी जी थी मैंने, और जब खुशियाँ मिलने लगीं तो मेरा शौहर मुझे ही धोखा देने लगा, मेरी ही बहन के साथ। नहीं, मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद मेरे शौहर भी घर आ गए
और आते ही सोने के लिए लेट गए। उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा हर पल हर दिन अजियत में गुजर रहा था। फिर एक दिन कॉल आई, मेरी माँ मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई थी। उस दिन मैं अपनी बहन को अपने साथ घर ले आई। मेरे शौहर हर वक्त उससे बातें करते, उसे लेकर शॉपिंग पर निकल जाते, लेकिन मुझे देखना भी गवारा न करते थे। मैं उनका खाने पे इंतज़ार करते करते भूखी ही सो जाती, लेकिन वो बाहर से खाना खा कर आते। मैं थक चुकी थी, मेरी बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही थी और डर भी लग रहा था। अब तो मेरी माँ भी दुनिया में नहीं रही थी। अगर मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटा क्या बात है, तुम पहले की तरह हंसती बोलती नहीं, बहुत चुप सी रहती हो, कोई बात है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं रोते हुए अपनी सास के गले लग गई। उन्होंने कहा, बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? फिर मैंने अपने शौहर के बारे में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो तो मेरी ही बहन को पसंद करते हैं। मेरी सास ने उसी वक्त मेरे शौहर को बुलाया और मेरे सामने खड़ा किया। फिर कहा, तुम क्या करते फिर रहे हो? इतने अरसे से मैं देख रही हूँ तुम आयजा की तरफ ध्यान नहीं देते, आखिर हो किन चक्रों में? मेरे शौहर ने कहा, अम्मा जो भी बात है मेरे और इसके दरमियान है, मैं बहुत जल्द कोई फैसला करके सब बता दूंगा। मेरे दिल को कुछ हुआ था। वो इसी वक्त कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे ही कमरे में चली गई और उन्हें पूछा, क्या फैसला करेंगे आप? मुझे छोड़ना चाहते हैं? कल तक तो बड़े दावे करते थे मुझसे मोहब्बत के, बस ये थी आपकी खोखली मोहब्बत जो चंद दिन में ही मुझसे उकता गए। क्या कसूर था मेरा जो मुझसे नाराज़ होकर मुझे अजियत दे रहे हैं और मेरी ही बहन से चक्कर चला रहे हैं? मेरे शौहर ने कहा, बकवास बंद करो, वो मेरी बहनों जैसी है और तुम कमाल की एक्टिंग करती हो। खुद सब कुछ करके मुझसे पूछ रही हो कि क्या किया है। फिर वो अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें निकालकर मुझे दिखाते हुए कहने लगे, कौन है ये, और तुम इससे मोहब्बत करती थी? मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे शौहर ने कहा, जो मैंने पूछा है इसका जवाब दो। मैंने कहा, ये मेरी खाला का बेटा है और ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब हानिया का निकाह करने वाले थे, लेकिन हानिया ने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया था। और आपको मेरी बात का एतबार नहीं, मोहब्बत की बुनियाद ही एतबार और भरोसे पर होती है। फिर आपकी कैसी मोहब्बत है जो दूसरों की आंखों से देखती है? किसी ने कुछ भी बोल दिया मेरे बारे में तो आपने यकीन कर लिया। और तभी हानिया हमारे कमरे में दाखिल हुई। मेरे शौहर ने हानिया से कहा कि तुमने मुझसे अपनी बहन के मुतालिक झूठ क्यों बोला? हानिया के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। तुम अपनी ही बहन की दुश्मन क्यों बन गई? मैंने कहा, आप हानिया से किस तरह बात कर रहे हैं? इसमें इसका क्या कसूर? फिर मेरे शौहर ने बताया कि मुझे हानिया ने ये तस्वीर दी थी और कहा था कि तुम और तैमूर एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते थे, और इसी वजह से तुमने मुझे रिश्ते से इनकार कर दिया था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। सगी बहन होकर अपनी ही बहन का घर उजाड़ रही थी। हानिया ने मुझे कहा, बस करें आप। हाँ, मैंने झूठ बोला आप दोनों को अलग करने के लिए। इस दिन आपसे झूठ कहा था। आपके शौहर मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं ऐसे ही घर के ख्वाब देखती थी। जब आपकी शादी इतने बड़े घर में हुई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था और शादी पर जानबूझकर आपके ससुराल वालों से कहा था कि हमारी रस्म है, दुल्हन के साथ बहन जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। मैंने आगे बढ़कर हानिया को थप्पड़ मारा। मेरे शौहर ने हानिया को कहा, मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझता रहा। तुम अपनी माँ की वजह से परेशान उदास रहती थी। तुम्हारे कहने पर तुम्हें एक भाई होने की हैसियत से बाहर ले जाता रहा, पर तुम अपनी सगी बहन को नागन बनकर डस रही थी। और फिर मेरी सास ने मेरी बहन को घर से निकाल दिया। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं करती भी क्या? मैं तो अपने ही ससुराल वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रही थी। इसके बाद वो कहाँ गई किसी को पता नहीं चला और ना किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की थी। मेरे शौहर ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा था कि उसे एक मौका और दे दूं। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत थी, उसके साथ रहना था। रिश्ता बनाना तो आसान होते हैं पर निभाना बहुत मुश्किल। अपनी ज़िंदगी में मौजूद रिश्तों की कदर करें। पैसा सब कुछ नहीं होता, सबसे कीमती तो रिश्ते होते हैं। हो सके तो अपने मुखलिस रिश्तों को दूसरों की साजिशों से बचाएं।